مبتلا ہوا فی النار، رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ اگر تصور ہم اپنے معاشرے میں عام کر دیں تو اس کے بڑے فائدے ہوں، کیونکہ بنیادی طور پر عدالت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیوں عدالتیں قائم کی جاتی؟ عدالت کا مقصد ہوتا ہے کہ کمزور کا حق جو ہے وہ اس کو دیا جائے اور جو طاقتور نے اس کا غصب کیا ہے وہ واپس دلایا جائے۔ حکومتوں کے معاملے میں ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے بڑا کمزور ہوتا ہے، تو حکومت سے کسی غریب کا جو ہے وہ کسی مظلوم کا حق دلانا یہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے۔ عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے۔ اس پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ایک جگہ کا قاضی مقرر کیا، عراق کا چیف جسٹس مقرر کیا، آپ نے جو خط لکھا ناظرین کرام میں وہی پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں تمام چیزیں آ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظام قضاء ایک محکم فریضہ اور ایک ایسی سنت ہے جس کا ہمیشہ اتباع کیا گیا ہے، لہٰذا جب کوئی مقدمہ تمہارے سامنے پیش ہو تو تم اس کو اچھی طرح سمجھ لو، اس لیے کہ جو حق نافذ نہ کیا جا سکے اس کے بارے میں باتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عدالتوں میں بیٹھ کے تقریر نہیں جج کر سکتا، لمبی چوڑی باتیں کرے، اینڈ آف دی ڈے کچھ بھی نہ ہو۔ اپنی مجلس میں بٹھانے، بالمشاہقہ گفتگو کرنے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے میں لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کرو تاکہ بے اثر اور کمزور آدمی تمہارے انصاف کرنے سے مایوس نہ ہو جائے اور با اثر آدمی رعایت اور طرفداری کی امید نہ کر سکے۔ بار ثبوت مدعی کے ذمے ہے اور قسم اس شخص کی ذمہ داری ہے جو دعویٰ کی صحت کا انکار کر رہا ہو۔ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا جائز ہے سوائے اس صلح کے جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتا ہو۔ اگر تم نے کل کوئی فیصلہ کیا ہے اور آج تم نے اس پر دوبارہ غور و فکر کیا، یہ ہے ریویو کی پار جو دی گئی ہے، اور تم کو راہ راست کی طرف رہنمائی حاصل ہو گئی ہو تو محض یہ بات کہ تم کل ایک فیصلہ کر چکے ہو تمہیں ہرگز حق کی طرف رجوع کرنے سے باز نہ رکھے، اس لیے کہ یاد رکھو حق ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو کوئی دوسری چیز باطل یا غلط نہیں ٹھہرا سکتی۔ یاد رکھو کہ باطل پر اڑے رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ حق کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ تو قاضی جو ہے اس کو ایک تو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے کہ کسی پارٹی سے اگر اس کا کوئی ذاتی تعلق ہے، کوئی نسبی تعلق ہے اور اس میں قطعاً اس کو وہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے۔ پھر ایک بڑی اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاضی جو ہے نا وہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ کہتے ہیں جی مجھے بلڈ پریشر ہو گیا، مجھے غصہ آ گیا ہے، اس لیے غصے میں کبھی انصاف نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک باریکی اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ قاضی کو اگر بھوک لگی ہوئی ہو یا اس کو جلدی میں ہو جانا ہو تو وہ کہتے ہیں میں جلدی نپٹا دوں، یہ نہیں کام اس نے کرنا۔ پوری تسلی کے ساتھ دونوں اطراف کو سن کے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک پارٹی کا یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنایا تھا تو ان سے یہی جو چیزیں کہی تھی کہ پہلے کیسے فیصلہ کرو گے؟ ان کا اللہ کی کتاب سے، پھر آپ کی سنت سے، اور پھر میں اجتہاد سے فیصلہ کروں گا۔ تو قاضی جو ہے اگر وہ صحیح فیصلہ صحیح نیت کے ساتھ کرے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ اگر اس نے سوچا بالکل صحیح دیانتداری سے فیصلہ کیا لیکن اس سے کوئی کمی رہ گئی تو پھر بھی اس کو 1 اجر ملے گا۔ اور جو قاضی نیک ہوتا ہے، جو دیانتدار ہوتا ہے، تو دائیں بائیں 2 اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب وہ بے ایمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ فرشتے تو واپس چلے، پھر وہ شیطان کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے۔ ہم نے بڑی ماضی میں اس طرح کے معاملات دیکھے۔ اور جب اس کے اپنے کوئی الزام ہو تو اس کو چاہیے اپنے الزام کو دور کرے، چاہے وہ اس کا کوئی خونی رشتہ دار ہو، چاہے بیٹا ہو۔ اگر بیٹے پہ الزام ہے تو باپ جج اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کی دیانت، اس کی بددیانتی کو جو ہے وہ اس کے اوپر کپڑا نہیں ڈال سکتا۔ یہ بڑے نازک مراحل ہیں۔ اور اسی طرح انٹرسٹڈ وٹنس کا بڑا مشہور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے جب ایک یہودی کے ساتھ ہوا تھا ان کا زنا کے معاملے میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ قاضی وقت نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے خلاف فیصلہ کر دیا تھا، حالانکہ امام حسن و غلام قمبر 2 گواہ تھے۔ تو قاضی سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا سمجھتے ہو کہ حضرت علی غلط بیانی کریں گے؟ کہا نہیں، آنے والے جو گواہ ہوں گے یہ انٹرسٹڈ وٹنس تھے، نہ حسن کی طرح کے دیانتدار بیٹے ہوں گے، نہ قمبر کی طرح کے دیانتدار غلام ہوں گے۔ اس لیے تو یہودی جو تھا وہ اسلام لے آیا تھا یہ دیکھ کے کہ اسلام انہی لوگوں کی وجہ سے دنیا میں قائم ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا ایک واقعہ، میرا انٹرو لمبا نہ ہو جائے، ان کو ایک گورنر نے لکھا کہ
فصیل شہر کمزور ہوگی، ہمیں کچھ پیسے بھیجیں تاکہ شہر کی فصیل جو ہے اس کو اچھی طرح مضبوط تعمیر کیا جائے۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ عدل کرو، اگر کسی ملک میں عدل ہو تو دیواریں اونچی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں دیواروں کا ڈر ہوتا ہے۔ عدل والی سرزمین کی اللہ تعالیٰ بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں کہ کیا کیا باتیں ہمیں دین اسلام نے کی ہیں اور یہ کتنا نازک۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں کہ جو آدمی عہدہ طلبی کرے، کہے کہ مجھے جج بنا دو، کوششیں کرے، کاوشیں کرے اور وہ مختلف طرح کے اخلاقی اور غیر اخلاقی حدوں تک چلا جائے جج بننے کے لیے، عہدہ طلبی اسلام میں حرام ہے، وہ آدمی جج نہیں بن سکتا جو جج بننے کے لیے کوشش کاوش کرتا ہے۔ اس پہ بھی ہمارے جو لوگ منصب قضاء پہ ہیں ان کو اس طرف غور کرنا چاہیے۔ اور اگر غلط آدمی کو، بددیانت آدمی کو، جس کی شہرت بری تھی، جس کا پتہ ہے کہ یہ باز نہیں آئے گا، یہ بد کردار ہے، یہ رشوت لے گا، تو اگر اس کو جج بنا دیا، جتنی وہ غلط کاریاں کرے گا، جن لوگوں نے جن نے اس کا نام ریکمینڈ کیا تھا، جنہوں نے اس کو جج بنانے میں کردار ادا کیا تھا، وہ قیامت تک گناہ ان کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ اس لیے جب کسی کا نام نومینیٹ کریں، سجیسٹ کریں تو یہ ساری چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ آج میں تعارف کرا دوں اپنے مہمانوں کا۔ میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، مار اقبالیات اور بڑا ان کا اسلامی نظام عدل کے حوالے سے بنیادی طور پہ لاء گریجویٹ بھی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر فرحان خان عباسی، بڑے صاحب مطالعہ شخص اور ماڈرن دنیا کی بڑی ان کی ریسرچ ہے، سارے نظام دنیا میں جو عدل کے ہیں وہ بھی انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ تیسرے میرے مہمان ہیں، کون نہیں جانتا، پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، بڑے درویش دانشور ہیں اور ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غائب صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ آج کے موضوع کے حوالے سے بنیادی باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ غائب صاحب عرض یہ ہے کہ جب آپ اسلام کو دیکھتے ہیں جو کہ موضوع اسلام کے اندر نظام عدل اور نظام قضاء ہے، تو قرآن مجید کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو عدل پہ قائم کیا ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، جب کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اس میں اہتمام ایسا رکھا کہ اس میں میزان ہو، عدل ہو۔ اور خود قرآن مجید کا جب اللہ رب العزت نے تعارف کروایا تو اس کا ایک بنیادی فیچر یہ بتایا کہ یہ وہ کلام ہے جو عدل میں کامل ہے۔ تمت کلمۃ ربک صدقا و عدلا، کہ اللہ کا کلام دو چیزوں میں اپنے درجہ کمال اور درجہ کاملیت پہ ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صدق، ایکوریسی، اور دوسرا عدل، بیلنس، جسٹس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی تقاضا جو ہے اسلام کسی بھی سوسائٹی کا، اس کی بقا کا، وہ عدل ہے۔ عدل کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ، ہر وہ اتھارٹی جسے دنیا میں تمکن اور اقتدار ہے، اس سے بنیادی ڈیمانڈ یہی ہے فطرت کی کہ وہ عدل کو قائم کرے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں تمکن اور اقتدار دیا، اب تو نے جو فیصلے کرنے وہ عدل کے ساتھ کرنے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں، اقتدار میں جو لوگ ہیں، کسی بھی سطح پہ ہیں، یہ نہیں وہ جوڈیشری کے اندر ہی ہیں، کسی بھی سطح پہ ہیں، معمولی سے معمولی ادارے سے لے کے اگر وہ خاندان کا سربراہ کیوں نہیں ہے، اس نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ عدل کو قائم کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ آتے ہیں اسلام کے اندر تو پہلے دن سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سطح پہ عدل کو قائم کرنے کے لیے تعلیمات ارشاد فرمائیں، اس کے لیے ضابطے دیے، جس کا اطلاق ہماری سماجی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور خود عدالتی اور قانونی زندگی سب پر ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو۔ یہی وجہ ہے جو اسلام کا نظام عدل ہے وہ دنیا کے دیگر نظاموں سے بالکل مختلف بھی ہے، جامع بھی ہے، ایفیکٹو بھی ہے اور رزلٹ اورینٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں دو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ جائیداد کا معاملہ تھا اور ہر ایک نے آرگو کرنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیال کرنا میں نے سن کے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی بشر ہوں، بشر کا مطلب یہ میں نے سن کے فیصلہ کرنا ہے، میں نے یہاں اپنے نبوت کی وہ نہیں استعمال کرنی، بصیرت نہیں لے کے آنی، بالکل میں نے دلائل کو دیکھنا ہے، دلائل کو ہے۔ دیکھنا ہے۔ اگر کسی نے چرب زبانی سے دوسرے کا حق لے لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نے قیامت کے دن اپنے لیے آگ کا ٹکڑے کا اہتمام کیا۔ وہ صحابہ رونے لگ گئے، ایک نے کہا میں نے اس کو حق معاف کیا، دوسرے نے کہا میں نے اس کو حق معاف کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا نظام عدل ساتھ جس چیز کو لے کے چلتا ہے وہ ایمان ہے، وہ تعلق باللہ ہے، وہ آخرت کا تصور ہے، وہ جوابدہی کا تصور ہے۔ جیسے ہی آپ اس چیز کو اس میں سے مائنس کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کا سارا نظام عدل کھوکھلا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اچھا غازی صاحب آپ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ جج جب
اس کے آپ کردار کو دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں ہماری روایت میں نظام عدل پہ جتنا لکھا گیا ہے، اگر اس سارے کو اسٹیٹسٹیکلی کاؤنٹ کریں تو شاید اس کا 40% حصہ صرف آداب القاضی پہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یعنی اتنا اس پہ ہے، شاید دنیا کے کسی نظام عدل میں اس پہ اتنا نہیں ہوگا، اتنا نہیں لکھا گیا، اتنا نہیں لکھا گیا. لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. وہ جب بھی بیسیوں مثال کتابیں دیتے ہیں وہ چرچل کی مثال دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو اس کو 20 کتابیں اس موضوع پہ مل دیں گی آپ کو. صحیح. آداب القاضی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قاضی کی سب سے پہلے پرسنالٹی آتی ہے، اس کے بعد علم آتا ہے، اور علم بھی دو طرح کا، ایک تو قانون کا اور اس کے منصب کا علم بدائے ثنائے کے کتنے والیوم کا. اچھا بالکل صحیح ہے. اچھا دوسرا کیا ہے؟ بالکل اچھا علم کی دو ڈائمینشنز ہیں، ایک تو اس کے منصب کا علم، اس کی کمپیٹنسی، دوسرا حقائق کا علم، اس کی کامن سینس. یعنی اچھا اس کو قرآن مجید نے جا بجا بیان کیا. اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، صرف یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو ایسے معاملات ملتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے چیزوں کو اینالائز کر کے موقع محال کے مطابق عدل تک پہنچے اور فیصلے ایسے کیے جس سے جو حقیقت تھی وہ آشکارا ہوئی، عدل قائم ہوا. یعنی بچپن سے پہلے معاملے سے دیکھ لیں، قرائن سے ان کی قمیص کا معاملہ آیا، اس کے بعد جب بنیامین کا معاملہ آیا تو انہوں نے ایک ایسے قانون کو وہاں پہ ایکسرسائز کیا جو اس ریاست کا قانون نہیں تھا، اور فریق مخالف سے کلوا کے کیا، دوسرے قانون کو ٹیک اپ کیا. تو اس سے کیا ہوا کہ ظلم کا دروازہ بند ہوا. یعنی یہ جو چیز ہے، ابھی اس کا ڈائریکٹ تعلق آ جاتا ہے قاضی کی اس منصب پہ فائز شخصیت کی پرسنالٹی کے ساتھ. جی ہاں جی، قاضی جو ہے یہ بننا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں. ہم تو ججی سے جب واپس آئے تو مجھے یاد ہے کہ 2 دن پتہ نہیں میں کتنے گھنٹے سویا رہا، کیونکہ جب جج ہوتا ہے اور اس کا ضمیر زندہ ہے، بالکل ایسے. اور اللہ کی توفیق تھی جی، ہم نے کوئی ایک دن عدالت نہیں کی جس دن تہجد پڑھ کے یا صبح کی نماز پڑھ کے اور بے وضو بیٹھے ہوں کبھی عدالت. تو اللہ تعالیٰ کا خوف اب بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا فیصلہ کس طرح ہو گیا ہو. تو جج کا جو منصب ہے وہ اب تو لوگوں نے اس کو بڑا ایزی لے لیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سر، میں سب سے پہلے کہ اپنے حصے کی گفتگو کروں، میں ایک چھوٹی سی گستاخی کرنا چاہتا ہوں. گستاخی یہ ہے کہ چونکہ ہم بھی یہاں آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ نے جب انٹروڈکشن دیا سر، مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کوئی کہانی سن رہا ہوں. جب آپ نے اسلامی نظام کی بات کی، عدل کے وہ بڑی ہماری ہسٹوریکل فیکٹرز آپ نے بتائے، قرآن و حدیث کے احکامات بتائے، کیونکہ میری اپنی زندگی کا جتنا حصہ پاکستان کے اس نظام میں گزرا ہے، اس میں جو عدالتی نظام ہے جزا اور سزا کا، اس میں تو مجھے ایسے ہی لگا کہ جیسے آپ نے جو بات کی وہ ایک کہانی تھی، حقیقت تو ایسا ہے یوٹوپین باتیں، بالکل یوٹوپین باتیں. اچھا سر، دوسری جگہ یہ تاریخ میں حقیقت ہے، لیکن ایسا دور رہا ہے. آج کے ہمارے ناظرین اور نوجوان جب یہ سنیں گے ہماری باتیں تو وہ کہیں گے کہ یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، کیونکہ ایسا تو نظر ہی نہیں آتا. یہ اس کو کہتے ہیں پستی، گراوٹ. ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم اپنا حق اور سچ تاریخ سے جب اس کی نسبت میں لاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے ہم کہاں پہ کھڑے. دوسری بات سر، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، آپ نے بھی فرمایا، میں ویسے آپ کو ایک لطیفہ یہاں سنا دوں. جی میں ایک ملک کا سربراہ تھا، اس کے بھائی کا کیس پیش ہوا. پاکستان کے بڑے بڑے وکیل تھے، فل بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا. تو وہاں بڑے بڑے وکیل تھے. میں جس پارٹی کا وکیل تھا وہ پارٹی بھی کمزور تھی اور فلاں تھی. تو ادھر سے آرگو وارگا ہوا اور ججز نے اپنا جو تھا وہ تقریباً ذہن بھی بظاہر گفتگو سے لگا کہ بھائی ہمارے خلاف جا رہے. تو میں نے کھڑے ہو کے قرآن حکیم کی کچھ آیات، احادیث اور کچھ واقعات بیان کیے. تو وہ مجھے بعد میں ایک جج صاحب نے بلایا، انہوں نے فیصلہ جو تھا ہمارے حق میں کر دیا. جزاک اللہ. تو مجھے ایک جج صاحب نے بعد میں بلایا کافی عرصے کے بعد، جب سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا. تو کہنے لگے بھائی فیصلہ تو ہم ادھر کرنے لگے تھے، لیکن تم نے جو ہمیں واقعات سنائے نا، احادیث سنائیں، تو میں نے ساتھی ججوں کو کہا یہ تو سیدھا جہنم میں چلی جا رہے ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں. چھوڑیں اس بات کو کہ کون سربراہ مملکت کا بھائی ہے، فیصلہ جو ہے کمزور کے حق میں کر دیا. تو یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم ریئلائز کروائیں. آج صبح میں نے رات کوئی نصف رات میں پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا، تو میں نے اپنے شاگرد کو فون کیا، ایک سفرانی وکیل ہے بڑا ماشاءاللہ لائق. میں نے اس سے کہا وہ کون سا فیصلہ وہ تھا، ایک رات کو ایک حکومت 22 سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب جو تھے ایک ادارے کے سربراہ، بڑے شریف نیک آدمی، اب تو فوت ہو گئے پچھلے مہینے وہ. تو ان سے ناراض ہو گیا حکمران وقت اور اس کو گرفتار کروا دیا، ان کو اٹھا کے لے گئے گھر. میرے پاس ایک بڑے بزرگ وکیل تھے بہت بڑے، وہ آئے، انہوں نے کہا بڑی پریشانی اس طرح ہے. میں نے کہا اچھا. تو میں وہ درخواست لکھی رات کو 10 بجے. ایک صاحب کے گھر گئے، بڑے جج صاحب کے، انہوں نے کہا یار میں نہیں اس کو ہاتھ لگاتا، فلانے کے پاس لے جاؤ. ان کے پاس گئے، انہوں نے آگے بھیج دیا.
الٹیمیٹلی پتہ نہیں لوگ ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں. جسٹس ملک قیوم جو تھے اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ پتہ چلا جی ان کے پاس چلے جائیں. ان کا پتہ کیا تو انہوں نے کہا ان کا آپریشن ہوا ہے, وہ ہاسپٹل میں ہے. میں وہاں گیا, انہوں نے بلایا اندر, وہ بیڈ پہ تھے, آپریشن ابھی ہوا تھا, نالیاں لگی تھی. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا ایک ظلم ہوا ہے, یہ بات ہے فلاں. انہوں نے اسی وقت اس میری پٹیشن کے پیچھے سفید جو کاغذ تھا اس کے اوپر آرڈر کر دیا, ساتھ اپنا نمبر لکھا فون کا کہ اگر کسی کو شک ہو تو. آدھی رات کو میں نے اس بندے کو جا کے وہاں سے ریکور کیا. اب یہ بات کا اگلا حصہ جو سنانے والا ہے وہ بندہ کانپ جاتا ہے. اس وقت جو آدمی اینٹی کرپشن میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا, وہ ڈی سی بھی لگا رہا بعد میں, ایگزیکٹ آفٹر 3 ایئرس وہ میرے پاس روتا ہوا آیا کہ میرے ساتھ فلانا ظلم ہو گیا ہے, میری مدد کریں. کوئی بندہ میری مدد نہیں کر رہا, میرے ساتھ بڑا ظلم. تو مجھے وہ یاد آئی رات کہ اس رات وہ پہلے ظلم کس کے ساتھ کر رہا تھا اور بعد میں. تو یہ خیال رہنا چاہیے جب کسی بھی بندہ منصب پہ ہو, جو میں زیادتی کر رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بچ جاؤں, میرے ساتھ بھی زیادتی. میرے پاس اس طرح کے اتنے واقعات ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے ناانصافیاں کی ہیں پھر ان کے ساتھ زندگی میں کیا ہوا ہے. جی سر, میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ابھی جو باتیں ہم ابھی تک کا جو سلسلہ ہم نے بات کی وہ ہم عدل پہ بات کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا چیزیں مکس ہو رہی ہیں. ایک ہوتا ہے سوشل جسٹس, معاشرتی عدل جو ریاست نے قائم کرنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا عدالتی نظام جو جزا اور سزا کا ہوتا ہے. جو جزا اور سزا کا نظام ہوتا ہے یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے سوشل جسٹس کے سسٹم میں. یعنی جب آپ کی عدالتیں جزا اور سزا بہتر طریقے سے کریں گی تو معاشرتی عدل آئے گا, معاشرے میں ہم آہنگی آئے گی, آرڈر آئے گا, سسٹم بنے گا. اس وجہ سے پھر معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ آئے گا سوشل جسٹس کا, جس کو ہم کہتے ہیں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. اور وہ ریسورسز کیا ہیں؟ تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, سینیٹیشن ہے, فیسلٹی ہے. یہاں تک کہ آپ ابھی کے گزشتہ پچھلے مہینوں کے اسٹیٹسٹک اٹھائیں تو جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, بڑے شہر ہیں, لاہور ہو گیا, کراچی ہو گیا, پشاور, اسلام, یہاں پر تدفین کے لیے جب آپ اپنے مردے کی جگہ لینے جاتے ہیں تو آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے. یعنی آپ کا جب عدالتی نظام اتنا زیادہ ابتر ہو جاتا ہے تو سوشل جسٹس اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے. وہ کرنا پڑا. چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا, جو سابق چیف جسٹس ہے, انہوں نے 2 فیصلے کیے. ایک یہ کہ یہ جو مردے کو دفن کرتے ہیں اس کے پیسے نہیں, یعنی ایک آدمی ساری عمر اسٹیٹ کو دیتا رہتا ہے وہ اپنا ٹیکس, اور جب وہ مر جائے تو اس کو قبر بھی آپ بیچیں گے, قبر بیچیں گے. وہ لیکن وہ بھی آرڈر اب چیلنج کر دیا محکموں نے. اسی طرح انہوں نے کہا داتا صاحب جو ہے یہ جوتے, وہ بھی انہوں نے اپنا چیلنج کر دیا ہوا ہے بابا صاحب کے. جی یہ مزارات پہ شرم کی بات ہے. آپ دیکھیں مسلمان حکومت میں لوگ ان فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہیں, اور آپ سکھوں کے گردوارے میں چلے جائیں, وہاں آپ کے بوٹ صاف کر کے پالش کر کے دیں گے. بالکل ایسا. یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں گیا ہوں, بوٹ صاف کر کے پالش کر کے وہاں رکھے ہوتے ہیں. یہاں پیسے لیتے ہیں, نماز پڑھنے جاؤ گے پیسے دو, پہلے پیسے دو. جی بالکل سر. اصل میں ریکویسٹ صرف اس میں اتنی ہے کہ اگر ہم ایک اپنے ہمسایہ جو ہمارے افغانستان میں ابھی ایک نظام آیا ہے یا آنے والا ہے, بہت سے لوگ اس کے حق میں بھی بات کر رہے ہیں, بہت سے لوگ تھوڑے سسپیشیس ہیں, اس کے خلاف بھی ہیں. جو میں تو اس کے مکمل حق میں ہوں. جی میں اس کے بارے میں جو سمجھا ہوں نا کہ اسلام کی باتیں کرنے سے بہتر ہے ہم اپنی اب ولی نسل کو تیار کریں اور ڈیمانڈ کریں. سر دیکھیں, ایک دن میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے, آپ نے بھی چلے جانا ہے. وہاں جا کے ہم نے جو جواب دہ ہونا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو ہونا ہے کہ اللہ کے نظام میں ہم کنٹریبیوٹ کیا کر کے آئے. کیا دنیاوی تعلیم میں, دنیاوی نظام میں ہی ہم کنٹریبیوٹ کریں, یہ جو اللہ کا دین ہم نے سیکھا. دیکھیں نا ہم پولیٹیکل سائنس میں جب آخرت پہ یقین, آپ کہتے ہیں آخرت میں یقین, اور اسلام کا نفاذ, اسلام کا نفاذ آج کی زندگی. اور چہرے دیکھ کے انصاف نہیں کرنا. بالکل ایسا. چہرے اور سٹیٹس دیکھ کے انصاف نہیں کرنا. آپ نے ایک مفوق الحال غریب ترین کو بھی, ایک بادشاہ وقت بھی, دونوں کھڑے ہوں. عدل کا ترازو ایسے آپ نے ایسے ترازو رکھنا ہے. اور آپ نے جب ترازو ایسے کیا تو قیامت میں پھر وہ جو ہے نا حدیث پاک میں گدی سے پکڑ کے لایا جائے گا اور کہا جائے اس کو جہنم میں پھینکو, اور جہنم میں جج کو جب پھینکا جائے گا تو 40 سال کی مسافت کے نیچے جا کے وہ جہنم کیا ہے جہاں وہ جائے گا. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا, یہ بڑے اہم موضوعات ہیں جن پہ ہم نے اسلام کو یہ سمجھا ہوا ہے. نماز روزہ کر لیا, باقی فراڈ, دھوکہ, دغا, رشوت جو مرضی کرتے چلے جائیں, ناانصافیاں, تو اس کا کوئی نہیں, بس نماز کی طرح ہم توجہ نہیں. یہ اتنا اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, میری امت کی کثرت نماز روزوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی, مخلوق کی خدمت کی وجہ سے جائے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی ڈاکٹر سعیدی صاحب, عدل اور انصاف اور جو ہماری یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں وہاں بھی تو انصاف ہونا چاہیے نا, عدل ہونا چاہیے. اگر وہاں مسلک دیکھ کے, مذہب دیکھ کے, سیاسی وابستگی دیکھ کے نمبر لگانے ہیں اور داخلے دینے ہیں تو پھر وہاں بھی تو ناانصافی ہوتی ہے. ایسے 3 باتیں میں عرض کرتا ہوں, ایک آیت, ایک حدیث اور ایک واقعہ. جی ارشاد. سورہ حدید کی آیت ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو دلیل یعنی معجزات دے کر بھیجا. پہلی چیز وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, ان کے ساتھ کتاب بھیجی. تیسری چیز وَالْمِيزَان, اور میزان ان کو عطا فرمایا. اب یہاں میزان کائنات میں بھی ہے, وَالسَّمَاءَ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَان, یہ بھی کائنات کا نظم دیکھ لے, کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہوتی, جو نظم اللہ نے بنایا اس کے مطابق چل رہی ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ انسان سے بھی تقاضا کرتا ہے. تو 3 چیزیں یہ ہو گئیں. اور چوتھی اللہ نے فرمائی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں اور اس کے اندر طاقت بھی ہے. تو یہ پورے کا پورا نظم ہے کہ جب تک 3 چیزیں ہیں اور یہ طاقت نہیں ہے نفاذ کی تو وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی 3 چیزیں. تو ایک تو یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا, اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی بن دیکھے مدد کرتا ہے. ٹھیک. اور آگے فرمایا ان اللہ قوی و عزیز, یہ جو اللہ ڈھیل دے رہا ہے اس سے یہ مت سمجھو کہ اللہ کو خبر نہیں ہے, وہ غالب بھی ہے اور طاقتور بھی ہے. دوسری حدیث, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاضی 3 قسم کے ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور 2 جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے. ارشاد فرمایا رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنہ, وہ شخص جس نے حق پہچانا فیصلہ کرتے ہوئے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں ہے. ورجل عرف الحق فلم يقض به, اور وہ آدمی جس نے حق پہچانا لیکن اس کے باوجود حق کا فیصلہ نہ کیا فهو في النار, وہ دوزخ میں جائے گا. اور تیسری جو سچویشن ہے, جو میرٹ کی آپ بات کر رہے تھے انٹرو میں, وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقِّ, اور وہ شخص جس کو حق کی پہچان ہی نہیں ہے, تمیز ہی نہیں ہے, اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے, کیپیبل ہی نہیں ہے, فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ, جہالت کی بنا پر اس نے فیصلہ کیا فَهُوَ فِي النَّارِ, وہ بھی دوزخ میں جائے گا. اور تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. سلطان مراد, علامہ نے اسے نقل کیا. علامہ نے کہا گفت قاضی فی القصاص آمد حیات. ہوا یہ تھا کہ سلطان مراد نے معمار کو مسجد بنانے کا حکم دیا. مسجد اس کو پسند نہ آئی تو اس نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا معمار کا. اس نے قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا. تو جب قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا تو اس نے قرآن کی آیت سامنے رکھی اور سلطان کو بلا لیا. مطلب یہ رزق تو ہوتا ہے نا, شروع سے ہی قاضی رزق پر ہوتا ہے, عزت تو اسی کو ملتی ہے جو باضمیر قاضی ہوتا ہے, باضمیر قاضی ہوتا ہے. تو گفت قاضی فی القصاص آمد حیات, زندگی گیرت بائی قانون ثبات, کہ یہ بادشاہ سلامت, اللہ نے فرمایا ہے کہ قصاص سے زندگی ملتی ہے معاشرے کو, اور اسی بنیاد کے اوپر معاشرے مضبوط ہوتے ہیں. عبد مسلم کم تر از احرار نیست, خون شاہ رنگی تر از معمار نیست. اور یہ بات ذہن میں رکھ کہ مسلمان ہو کوئی بندہ اور چاہے وہ غلام ہو, وہ آزاد لوگوں سے کم تر نہیں ہوتا. اور بادشاہ کا خون معمار کے خون سے جو ہے وہ رنگین زیادہ نہیں ہوتا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے. اور اس وقت بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری تھا, اور لرزہ طاری ہونے کے بعد اس نے کہا جی میں اپنا جرم قبول کرتا, اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس معمار نے معاف کیا. علامہ نے جو آخر میں نتیجہ دیا وہ ہمارے لیے بڑا روح پر بڑا ہے. یافت مورے بر سلیمانی ظفر ستوت آئینے پیغمبر نگر, کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی چیونٹی نے سلیمان کے اوپر جو ہے وقت کے بادشاہ کے اوپر جو ہے وہ دعویٰ کیا اور کامیابی پا لی. یہ ہے آئین پیغمبر کا. آئین پیغمبر یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے چھڑی لگی تھی تو وہ اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھا دے کہ تم بدلہ لے لو. ہاں جی ایسے ہی پیش قرآن بندہ و مولا یہ کیس. علامہ کہتے ہیں یہ نتیجہ ہے کہ قرآن کے مطابق بندہ اور آقا ایک ہیں. بوریا و مسند دیبا یہ کیس, وہ بوریا پر رہتا ہے یا دیبا و حریر میں زندگی گزارتا ہے, دونوں ایک ہیں. تو نظام عدل ایک. اچھا ایک جس طرف آپ نے اشارہ کیا, اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں
ایک تو بزنس کی طرف چلے گئے، ماڈل ہی بدل گئے نا، اخلاقیات ختم ہو گئی. دوسرا جو وہاں اسلامیات کے شعبے ہیں یا عربی کے شعبے ہیں، آنے والے سالوں میں اگر اس پر ایکشن نہ لیا گیا تو یہ فرقہ واریت کے یہ مراکز ہوں گے مدارس کی بجائے. وہ ایسے نااہل لوگ اور مسلک کی بنا پر جو ہے وہ بھائی سلیکشن جو ہوتی ہے، یہ جو میں نے ایک واقعہ باقاعدہ ٹی وی پہ کہا تھا، پبلک سروس کمیشن میں جو سلیکشن ہو رہی ہے وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کرو. سر 17 لوگ تھے، وہ کوئی ایسوسیٹ پروفیسر کے تھے، میں سبجیکٹ کا نام نہیں لیتا، اس میں سے 15 ایک مسلک کے ہوئے، اور 2 جو ہے صرف وہ بھی مطلب ظاہر بورڈ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں نا چلتا، وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہے نا یہ بھی بدل کے بھیجنے چاہیے. اور یہ دوسرا یہ دیکھیں نا، آپ نے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں میزان رکھا ہے نا، اس کے مطابق کائنات چل رہی ہے. جب آپ ساری چیزیں ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو جتنی آبادی ہے اس کے مطابق نمائندگی دیں. اگر توازن چاہتے ہیں، اگر فرقہ واریت اور آنے والے جو سال ہیں مزید عدم توازن کا اگر ہم شکار ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ جو قرآن حکیم اب پڑھایا جائے گا، اس کے جو ٹیچروں کی سلیکشن ہے اس میں بھی بڑی دھیان کرنا پڑے گا. وہ تو تباہی ہو جائے گی. وہ ایک ہی نقطہ نظر کے سلیکٹ ہوئے، اور اس پر بھی بس نہیں ہے. جو سوسائٹیز ہیں وہاں پر بھی ایک ہی نقطہ نظر کے لوگوں کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، تو بات پھر تبھی تباہی آتی ہے. پھر کہتے ہیں یہ جو میں نے تو کہا تھا ایک دفعہ، میں ایک ادارے کا میں نام نہیں لیتا، بہت بڑا جو ادارہ ملک کا طاقتور ہے، انہوں نے مجھے بلایا تھا لیکچر کے لیے. تو میں وہاں گیا تھا، تو وہ تھا کہ یہ دہشت گردی اور اسلامی تعلیمات، کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بڑا لمبا میں نے لیکچر دیا تھا. تو مجھے وہاں جو بہت بڑے عہدے پہ فائز شخص تھے اس وقت، انہوں نے کہا اس کا حل بتائے. میں نے کہا ساری جو فلاں سوسائٹیز نام لیے، ان میں جو امام اور خطیب ہے ان کا دیکھیے ان کا تعلق کس مسلک سے ہے. سارے معاملات اس میں سیدھی سی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، جتنی آبادی ہے اتنی نمائندگی دی جائے، بالکل توازن ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر حبیب شاہ صاحب کا جی کال ہے. جی السلام علیکم شاہ صاحب. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر حبیب شاہ سرگودا. جی شاہ صاحب فرمائیں. میرا سوال یہ تھا کہ ایک تو اولاد کے بنیاد جو ہے، اولاد کے بارے میں جو آدمی عدل و انصاف نہیں کرتا اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور جسٹس میں جو اچھے کام کرتا ہے اس کا کیا انجام ہے. اچھا انجام اگر کوئی صحیح فیصلہ نہیں کرتا اس کا کیا انجام ہوا. آپ نے تجربے کی روشنی میں اولاد کے ساتھ انصاف نہیں لوگ کرتے. جی اولاد کے ساتھ جو انصاف نہیں کرتے ان کا ٹھکانہ بھی اسی طرف ہی ہے، مطلب نا انصافی ہے کہ کوئی زمین کا حصہ مارتا ہے تو اس کا پہلو جو ہے وہ جب داغا جائے گا. اور اسی طریقے سے جو صحیح فیصلہ نہیں کرتا وہ سن چکے ہیں، جہالت کی بنا پر غلط فیصلہ کرے یا حق جانتے ہوئے غلط فیصلہ کرے، دونوں کا ٹھکانہ جانا. جی ڈاکٹر تنولی آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جی جناب. ہر جگہ انصاف، یہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہو گیا وہ کہتے ہیں یہ عدالتیں صرف انصاف کریں. نہیں، ہر آدمی جو ہے کسی نہ کسی جگہ پہ منصف ہے. جی گائی صاحب، یہ جو اسلام کا نظام انصاف ہے یہ عدالتوں میں آ کے تو ہماری پولیس بھی انصاف، اس کے پاس بھی انصاف. عدالتوں میں آ کے تو گائی صاحب ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، اس کا آغاز باہر سے ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کا جو نظام عدل ہے اس کو اخلاقیات سے اور سماجی جو پہلو ہے اسے آئسولیٹ نہیں کیا گیا. یہ نہیں ہے جیسے ویسٹ ہے، وہاں پہ شراب پینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، شراب کی مقدار پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن شراب پی کے کوئی گاڑی چلا کے ایکسیڈنٹ کر دے تو اب اس کا چالان، اس کے اوپر قانون نافذ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسلام نے کیا کیا؟ شراب پر ہی پابندی لگا دی. ایک آپ کو بہت اہم بات سناؤں. لارڈ ڈیننگ جو لندن کے بہت بڑے جو تھے جج تھے، بڑی کتابیں، سب سے زیادہ کتابیں لارڈ ڈیننگ نے لکھی، بڑا لائق آدمی تھا. اس نے لکھا کہ میں جب نوجوان تھا تو ہم کہتے تھے کہ قانون کا اور اخلاقیات کا یا مذہب کا کیا تعلق ہے. اب میں جب اس عمر میں پہنچا ہوں، ریٹائر ہوا ہوں، تو میں نے ریئلائز کیا کہ دنیا میں کہیں قانون کی پابندی نہیں ہو سکتی جس کے پیچھے اخلاقی طاقت نہ ہو، اور کہیں اخلاقی طاقت نہیں ہو سکتی جس کے بعد مذہب کی طاقت نہ ہو. صاحب ظاہر ہے یہ ترتیب یہ بنتی ہے، کیونکہ بھائی صاحب اخلاقیات اندر سے اوریجنیٹ ہوتی ہے نا، وہ مذہب کرتا ہے. صحیح. اگر آپ حیا چھوڑ دیں اور ننگ دڑنگ ہو کے سوسائٹی میں چلے جائیں اور پھر کہیں جی معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو اسلام نے تو شروع کیوں پابندی لگائی؟ نہیں جی، ہم تو کہتے ہیں ہم جائیں گے مینار پاکستان، چاہے ہم ننگے جائیں، جس طرح ہم مرضی جائیں، ہمیں نہ کوئی کوشچن کرے. حاضرین اکرام، باس مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین اکرام.
آپ تینوں مہمانوں کا جی چاروں کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بک آف دی ڈے جی حکایات سعدی، یہ علم و حکمت سے بھرپور وہ جو حکایات ہیں اور وہ جو واقعات حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھے وہ شائع کی ہیں۔ اس کو علامہ محمد مدثر فاروق جو ہے انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے اور صبح نور پبلیکیشن اس کو شائع کیا۔ وہ جو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ویسٹرن پروفیسر نے جب دوسری جنگ عظیم کے بعد جا کے لیکچر دیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اپنی یونیورسٹیوں کے جو دروازے ہیں یہ رومی اور سعدی پہ کھولو اگر تم نے جو ہے وہ بچنا ہے، آئندہ انسانوں کو بچانا ہے تباہی سے۔ تو اس لیے یہ حکایات سعدی نوجوانوں کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، قول حکمت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب حکمرانوں کے احتیاط ان کے دین کی قیمت بن جائیں گے۔ یہ جی غربت ختم کرنے کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے یہ کتاب الشفا کبیر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک یا حکیموں جو 5 نمازوں کے بعد 80 بار پڑھ لیا جائے تو ہرگز اللہ تعالیٰ اس کو کسی آدمی کا محتاج نہیں کرے گا، اس کو غنی کر دے گا۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیندار دیانتدار حکمران عطا فرمائے، اور ناظرین کرام اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جج عطا فرمائے جو اللہ رسول کے احکامات کے مطابق فیصلے کریں۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم عبد الرحمن خان سے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی عبد الرحمن۔ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے، سبحان اللہ۔ اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے، جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں، جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، اللہ سبحان اللہ۔ اور وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں،
ہم دریا کا پیسر اپنا